اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں، جس کو ٹھیک لگے وہ آگے طرف شیئر کرے، جس کو جلن محسوس ہو وہ دیکھے ہی نہ۔ میں پہلے ہی بتا دے رہا ہوں بھائی، ورنہ مجھے گالی سننے کی عادت نہیں ہے۔ ویسے آپ لوگ بہت زیادہ گالی دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جب میں نے مولانا محمود صاحب پر کچھ بات کی تھی تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پچھواڑے پہ آگ جل گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے مجھے الٹی سیدھی باتیں کی، الٹی سیدھی باتیں سنائی آپ لوگوں نے۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کچھ بات کی جائے کہ 10-12 آدمی دین کے خاطر جیل کے اندر ابھی پڑے ہوئے ہیں، اور میں تو بتا نہیں سکتا کہ اس سے پہلے کتنے علماء کرام جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں اس خاطر کہ کوئی ہے باہر میں جو مسلمانوں کا ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، جبرن مسلمانوں کے لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سلسلے میں وہ سپریم کورٹ کے اندر لڑیں گے اور ہمیں نکالیں گے، لیکن افسوس ہوتا ہے ابھی کئی دن ہو چکا ہے 10-12 آدمی سلاخوں کے پیچھے ہے دین کی خاطر، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ بس صرف ہم لیڈر بننے کے لیے روڈ پر اتر جائیں گے، لیڈر ہم ہیں، ہم مسلمانوں کے لیڈر ہیں، ہم مسلمانوں کے ہیرو ہیں۔ یہ بننے کے لیے، اس چیز کا دعویٰ کرنے کے لیے ہر کوئی ایرا گہرا کھڑا ہو جاتا ہے، ہر کوئی ایرا گہرا کھڑا ہو جاتا ہے، میں ہیرو ہوں۔ لیکن آواز اٹھانے والا سارے کے سارے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دو چیزیں ہو سکتی ہے، وہ 10-12 آدمیوں پر جبرن دھرم پریورتن کے سلسلے میں ان کو سزا دی گئی۔ اب کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کے بڑے بڑے رہنماؤں سے، میں خاص کر نام لے کر کہہ رہا ہوں مولانا محمود مدنی صاحب سے، اور ان کے جو ہمراہ میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے جو کام کر رہے ہیں، ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے بھی مجھے کوئی باقی نہیں چھوڑا، مجھے بہت سارے جو ہے بہت ساری باتیں کی مجھ سے، اور صحیح طریقے سے باتیں نہیں کی۔ میں ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مولانا کلیم صدیقی صاحب اور دیگر جو لوگ افراد جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، جس الزام کے تحت وہ لوگ جیل کے اندر ہے، کیا یہ الزام صحیح طور پر ہے یا غلط ہے؟ آپ خود حساب لگا سکتے ہیں۔ جبکہ جبرن دھرم پریورتن کے سلسلے میں جیل کے اندر ڈالا گیا، جبکہ قرآن کریم کے اندر صاف ستھری آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، کوئی زبردستی نہیں کی، بس صرف الزاماً اس پر کیس آ گیا اور پھر وہ لوگ اندر چلے گئے۔ اب مسلمانوں کو کیا لگتا ہے؟ مسلمانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، لیڈروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو اپنے آپ کے بڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اب ان کے سلسلے میں لڑے نہیں جائیں گے؟ کیا ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ زبردستی دھرم پریورتن لوگوں کو کرواتے تھے؟ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں، آپ لیڈر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ زبردستی دھرم پریورتن کرواتے تھے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی لیڈرشپ آپ کو مبارک ہو، لیکن قیامت تک یاد رکھیے گا، قیامت تک نہ ہی آپ ہمارے لیڈر ہیں، نہ ہی آپ ہماری ہیرو ہیں، نہ ہی آپ ہمارے ذمہ دار ہیں۔ جس طریقے سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی طریقے سے ہم جی رہے ہیں، اور آخری دم تک جو ہے آواز اٹھاتے رہیں گے، پھر ویسے ہی کرتے اس دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ جس کو آپ لیڈر بن کے جو ہے لیڈر بنا کے بیٹھے ہیں، کیا وہ آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیڈر کے لیے، آپ کے لیڈر کے ساتھ آپ کو مبارک ہو۔ لیکن جب آپ کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں تو پھر آپ کو سپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آپ کے لیے کر رہے ہیں آپ ان کے سپورٹ میں کھڑے رہیے۔ آپ کے لیے جو آواز اٹھاتے ہیں ہر دم ہر وقت، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو،
चाहे वो सड़कें हो, चाहे चौराहे हो, कहीं भी किसी भी किस्म की आवाजें जो उठाते हैं, आप उनके लिए साथ दो। नहीं, आप क्या करते हैं? आप उनको बाइकआउट करते हैं। आप उनको बाइकआउट करके ये कहते हैं कि नहीं, ये मुसलमानों के वोट बैंक को खत्म करने के लिए आया हुआ है। भाई मरदूद हो, एक नंबर के, एक नंबर के मरदूद हो यार तुम लोग। जो मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, मुसलमानों के लिए आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों के हिजाब पर बात आती है वो बेचारा खड़े होकर आवाज लगाते हैं, मुसलमानों की मस्जिदों पर बात होती है वो बेचारा खड़े होकर आवाज लगाते हैं, मुसलमानों के मदारिस पर बात होती है वो बेचारा खड़े होकर आवाज लगाते हैं, मुसलमानों के दीगर मामलात पर वो बेचारा आगे बढ़कर जो है आवाज लगाते हैं। लेकिन मुसलमानों को क्या लगता है कि ये मुसलमानों का गद्दार है। अबे कुत्तों, कब तक सुधरोगे? लेकिन जो कुछ कर नहीं रहा, जो सिर्फ ये कह रहा है मैं लीडर हूं, मैं इस कौम का सरबराह हूं, और कुछ कर नहीं रहा, उनकी सपोर्ट में तुम लोग खड़े हो। और एक बयान हमने 1-2 हफ्ता पहले ही दिया था, तो देखिए आप कमेंट में जरिए से क्या क्या बकवासात कर रहे हैं लोग। तो अगर ऐसे ही करते रहोगे, मरोगे। जिस तरह कुत्ते और भेड़िया मरते हैं, इसी तरह मर के पड़े रहोगे। कोई पूछने वाला नहीं होगा, और किसी को कोई घंटा फर्क नहीं होगा। ये मैं लिख के दे देता हूं। इसीलिए अभी भी जागो और मुसलमान खुद की लड़ाई लड़ना सीखो। बेचारा जो अकाबिरीन जेल के अंदर सड़ रहे हैं, उनको निकालने की कोशिश करो। मौलाना अब्दुल रहमान कटकी साहब के सिलसिले में कई साल से है, 10-12 साल हो गया। कौन है उसके सिलसिले में आवाज उठाने वाला? पता नहीं, शुरू में कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, लेकिन मौलवी ही उसके पीछे पड़कर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे मैं तो अपने कानों से सुना है उनके खिलाफ बकवास बाजियां करते हुए। वो बेचारा दीन की खातिर गया है जेल के अंदर, और ये कमबख्त ये उनके खिलाफ सरगोशी कर रहे हैं कि अच्छा हुआ, उसको यही होना चाहिए था। बताइए, मरोगे, फिर मरोगे मरोगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। और गीदड़ और बिल्ली की